سن رہے ہیں؟ ایک لقمہ حرام کا غلط آپ کے شبہ والا حلق سے نیچے اتر جائے، آپ کی عادتیں بدل جاتی ہیں، مزاج بدل جاتا ہے اور آپ کو اندازہ نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا اس مہینے میں لوگ عرس مناتے ہیں، ہمارے امام، کیا شان والے تھے۔ سنو، ان کے پاس ایک بندہ آیا دوڑا ہوا، جی میری بکریاں ہیں بہت ساری، میں گاؤں سے لے کے شہر میں آیا ہوں، میری بکریوں میں سے ایک بکری نکل کے شہر کی بکریوں میں مل گئی ہے، میرے ریوڑ سے نکل کر شہر کی بکریوں میں مل گئی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے اس کو جواب دے دیا، اس سے ایک بات پوچھ لی کہ یہ بتاؤ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 7 سال، 6 اور 1 7، اس سے زیادہ نہیں ہوتی عام طور پر۔ اس کو جواب دے دیا، وہ چلا گیا، گھر والوں کو کہا 7 سال تک گھر میں بکری کا گوشت نہیں پکنا چاہیے، کہیں اس کی گمشدہ بکری کا گوشت نہ آ جائے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں، وہ مشکوک شک والی بکری، کہیں اس کا گوشت نہ آ جائے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اڑپ بس مل جائے، اور دعوتوں میں تو اس طرح کھانے پہ ٹوٹتے ہیں جیسے پہلی بار کھا رہے ہیں، دوبارہ ملے گا نہیں۔ اور خاص طور پر میلاد ہو یا کوئی اور عرس کا موقع ہو، اس کھانے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اے انسان، رب کی نعمتوں کو پہچان۔ اللہ فرماتا ہے تم جو کچھ کرتے ہو نا، تمہیں سب پتا ہے، سب جانتے ہیں، تمہارے کاموں کی کیا بنیاد ہے، کنہ کیا ہے، ان کی انتہا کیا ہے، سب پتا ہے۔ اللہ کو بے خبر نہ سمجھو۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہیں سب باطل ہیں، جن کو پوچھتے ہیں وہ سب، بھلے لکڑی کا خدا، پتھر کا خدا، سنگ مرمر کا خدا، اسٹیل کا خدا، سونے کا، چاندی کا، غریب نے کم گھٹیا چیز کا بنا لیا تو امیر نے بڑھیا چیز کا بنا لیا، کوئی سورج کو، کوئی آگ کو، کوئی پانی کو، کوئی چاند کو، کوئی تاروں کو، جس کو پوچھتے ہو عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ اللہ کے سوا کسی کی پوجا ہو سکتی نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑائی والا ہے، اللہ تعالی ہر شے سے بلند ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، ہر شے پر غالب ہے۔ کبریائی، بڑائی کس کے لیے ہے؟ بڑائی کس کے لیے؟ اس کی شان کبریائی کے مقابلے میں ہر شے کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں وہ جن کو مرتبے دیتا ہے وہ شان والے، مگر اللہ سے ان کا مقابلہ نہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ العلی اللہ کا نام ہے، بڑائی والا، اونچائی، اونچی شان والا، علو شان، جس کی شان بلند ہے، جس کی شان جلالت کے اعتبار سے ہر شے سے بلند ہے، عرفہ ہے۔ میرے دوستو، جس کو معلوم ہوگا کہ اللہ بلند ہے، شان والا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف آئے گا یا نہیں آئے گا؟
وہ یہی کہے گا جب اللہ سے بلند کوئی نہیں ہے تو میں نے کسی اور سے کیا جوڑ لگانا ہے، کسی اور سے کیا میں نے محبت کرنی ہے، تعلق لگانا، مجھے اللہ ہی سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ پھر وہ ذلیل چیزوں سے نفرت کرے گا، اللہ سے پیار کرے گا اور اللہ کے پیاروں سے پیار کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہما ایک پرندے کو کہتے ہیں۔ ہما کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت اونچا اڑتا ہے۔ کہنے والے نے ایک شعر کہا کہ تو ہما ہے اور بہت بڑا بلند قدر، مگر پھر بھی تجھے ہڈیوں کی تلاش ہے، ہڈیاں ڈھونڈتا ہے اپنے کھانے کے لیے، اس لیے کہ تو نے ایسی ہمت بلند کو نااہل پر ڈال دیا۔ سنو، بڑائی کس کے لیے ہے؟ پھر کہیے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس کے برابر ہونا دور کی بات، کوئی اس جیسا بھی۔ یہ جو دیوبندی ہے نا، دیوبندی، یہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے پیاروں کی توہین کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے نا، تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نبیوں کی توہین کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں جن کو اللہ نے شان دی ہے ان کی شان مانو، ورنہ اللہ ناراض ہوگا، خوش نہیں ہوگا۔ مثلا جملہ مجھے کہنا پڑے گا آپ کو بتانے کے لیے، آپ کہیں گے کیسے؟ کہتے ہیں اللہ کی شان بہت بڑی ہے اللہ کے سامنے، پھر وہ ساتھ میں نبی ولی کا لفظ لکھ کے کہتے ہیں ان کی حیثیت ذرہ ناچیز سے بھی کم ہے۔ اللہ فرمائے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے پاس آپ کی بہت شان ہے، بڑی عزت، اور یہ کہیں ذرہ ناچیز سے کم، تو یہ گستاخ ہیں یا نہیں ہے؟ اور جو گستاخ ہو نبی کا پھر وہ ایمان والا۔ اللہ کی تعریف کرنی ہے تو یہ کہو، مثال کے طور پر سب کو کس نے بنایا؟ اگر یہ کہو اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا بنانے والا، یہ اللہ کی تعریف، اور بری چیزوں کا نام لے کر کہو معاذ اللہ، معاذ اللہ، کوئی کہے او سور کے بنانے والے، معاذ اللہ، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ تجھے اللہ کی چیزوں میں صرف وہی نظر آیا؟ تجھے کوئی اچھی چیز نظر نہیں آئی؟ جس کو برا جانتے ہیں تو نے اس کا نام لیا، تو ایسا شخص ایمان سے جاتا ہے۔ ہاں اگر ایک چیز کا ذکر کرنا ہے اللہ کے لیے تو یوں کہو وہ اللہ جس نے مصطفیٰ کو بنایا۔ فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو اللہ بڑائی والا ہے بلا شبہ، اللہ کے برابر ہونا دور کی بات، کوئی اس جیسا بھی نہیں، مگر جس کو اللہ نے ساری کائنات سے چن لیا، اپنا حبیب بنا لیا، اس کی اگر تعریف نہیں کریں گے تو اللہ خوش ہوگا؟ اور اس کی تعریف، اللہ کی تعریف، کیونکہ ان کو جیسا بنایا میرے رب نے بنایا، ان کو شان دی ہے رحمت للعالمین، کس نے بنایا ہے؟ اونچی، ان کو بشیر و نذیر کس نے بنایا ہے؟ یاسین و طٰہٰ کس نے بنایا ہے؟ رب نے بنایا ہے۔ تو ان کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف۔ اور وہ اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، کیونکہ یہ عبادت کے کام اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، مگر وہ فرماتا میں رب ہو کر اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالی بلند ہے، شان والا ہے، اور ہر شے پر غالب ہے، بڑا ہے۔ بڑائی اسی کے لیے، بلندی اسی کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، اتنی شان والا وہ رب ہے
لیکن اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ مثال سمجھائی نا. آپ کسی بندے کے ساتھ 99 کام اچھے کریں، 99، ایک آپ برا کر دیں، وہ آپ کی اچھائیاں بھول جائے گا، برائی پکڑ لے گا. ایسا ہی ہے، یہ انسان ہے. اس کے ساتھ 99 ٹائم اچھے رہو، ایک ٹائم اچھے نہیں رہے تو وہ 99 ختم، وہ ایک. اور رحمان کی کیا شان ہے، 99 گناہ کرو، اس کے نافرمانی کرو، ایک بار سچی توبہ کر لو، وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے. دنیا کے سامنے آپ آنسو بہاؤ، دریا بہا دو، آنسوؤں کے کوئی اثر نہیں. ایک مکھی کے برابر اللہ کی محبت اور اس کے ڈر سے آنسو آ جائے، وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اس کا فضل ہو تو ہم بگڑوں کی بھی بن جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو اس کا فضل مانگتا ہے. ہم کیا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے، اس کا فضل مانگو اور اس کے فضل سے ہی بات بنے گی، اس کے فضل سے ہی بات بنے گی، ہم سب کے بیڑے پار ہوں گے. بات میں نے آپ کو سمجھانی تھی، رزق کون بناتا ہے؟ رزق کہتے ہیں دی ہوئی چیز. اس میں رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، آپ کی اولاد بھی رزق ہے، آپ کی عمر بھی رزق ہے، آپ کی خوبیاں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں نا، عطیہ. رزق کہتے ہیں دی ہوئی چیز کو. تو رزق کون دیتا ہے؟ اونچی. اب یہ دو نام آئے ہیں اتفاق سے، العلی الکبیر، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. العلی الکبیر کہیں گے ایک مرتبہ؟ حضرت سہروردی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں، انہوں نے کہی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کا دل چاہے یقین کرو عمل کرو. وہ فرماتے ہیں یہ جو دونوں نام ہے نا، العلی الکبیر، اس کو کوئی بہت زیادہ محبت سے پڑھے گا تو اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور اس کے رزق میں برکت ہوگی. اللہ کے ہر نام میں برکت ہے، اس کے سارے نام بڑے ہیں، مگر بزرگوں نے یہ بات بتائی تو میں نے اس کو بھی آپ کو بتا دیا. اسی طرح کوئی شخص کسی عہدے پر، کسی ڈیوٹی پر اس کو لگا ہوا ہو، مینیجر ہو، ڈائریکٹر ہو، کچھ ہو، اچانک اس کو معزول کر دیا جائے، سسپینڈ، جاؤ چھٹی، تو وہ ان دونوں ناموں کو ایک ہفتے تک وظیفے کے طور پر 1000 بار روزانہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں حضرت سہروردی کہ اس کا وہ عہدہ بحال ہو جائے گا. اللہ کے نام ہے، اللہ چاہے گا تو برکت ہوگی. پڑھنا بھی ہم سب کا ایک جیسا نہیں نا، اسی منہ سے گالیاں دیتے ہیں، اسی منہ سے جھوٹ بولتے ہیں، پھر اسی منہ سے نام پڑھتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا. اپنی غذا پاک رکھو، زبان پاک رکھو تو پھر برکت بھی ہوگی. میں نے آپ کو سنایا تھا نا، حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر نے بسم اللہ پڑھ کے تالا کھول دیا تھا، واقعہ سنایا تھا نا آپ کو. وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا گھر کے باہر، فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا جی گھر والے کہیں گئے، تالا لگا گئے. آپ نے فرمایا تو کہے تو میں کھول دیتا ہوں. اس نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہوگی، آپ نے بسم اللہ پڑھی، تالا کھل گیا. وہ کہنے لگا لو جی میرے ہاتھ تو نسخہ آ گیا، اب تو جب بھی کہیں تالا کھولنا ہوگا بسم اللہ پڑھوں گا، کھول لوں گا. وہ گھر والے پھر کسی دن جانے لگے، کہنے لگے ہم جا رہے ہیں، یہ چابی رکھ لے، روز تو بابا صاحب نہیں آئیں گے نا، یہ چابی رکھ لے. اس نے کہا نہیں تم چابی رکھو، بابا صاحب نے مجھے نسخہ بتا دیا. کہا رکھ لے، نہیں مانا، چلے گئے. یہ آیا، آ کے اس نے بسم اللہ پڑھی، تالا نہیں کھل رہا. 1 بار 2 بار 3 بار، کہیں قاریوں کی طرح ذرا قراءت کر کے اچھی طرح پڑھو. اس نے بہت مخارج ادا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، راہ پور کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے. تالا نہیں کھلا. وہ بندہ کوئی گزرا، اس نے کہا کیا بات ہے، تالے سے کشتی کیوں کر رہا ہے؟
اس نے کہا یار اس طرح ایک دن تالا بند تھا، بابا صاحب آئے تھے، انہوں نے بسم اللہ پڑھی تھی، کھل گیا، آج میں نے 100 بار پڑھی ہے نہیں کھل رہا۔ انہوں نے بڑا اچھا جملہ سمجھایا، ان کا بسم اللہ وہی ہے، بسم اللہ پر منہ بابا صاحب والا کہاں سے لائے گا؟ بسم اللہ وہی، اس کی برکت وہی ہے، مگر منہ بھی تو بابا صاحب جیسا ہونا چاہیے نا۔ سمجھ آئی بات آپ؟ تو ہماری زبانیں پاک ہوں، غذا پاک ہو، تو پھر اللہ کا نام جپیں گے تو برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ محبت سے کہو، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، کتنی پاور ہے اس میں آپ کو اندازہ نہیں، مگر ہمیں اندر سے بھی ایمان کے بھی کچے، اپنے حال کے بھی کچے۔ سن لیں وہ فون، سن لیں، اس کے بعد بات کر لوں گا میں۔ آپ لوگ مسجد میں فون آتے ہوئے بند نہیں کر سکتے؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس سے اگلی آیت سے انشاءاللہ یہ آخری رکوع رہ گیا ہے سورہ لقمان کا، اللہ نے چاہا تو رمضان سے پہلے پورا ہو جائے گا، نہیں تو پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ تفسیر کا بیان جاری ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔